اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج 25 ستمبر 2020 ہے۔ درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ آج کی تاریخ میں ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی، اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے خصوصیات کلام، تو بچوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ سوال کو دیکھ کر جواب لکھے، کیونکہ ایسا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو وقت کم پڑے تو یا وقت کا ضیاع ہو جائے۔ تو سوال جو مانگتا ہے بس اتنا ہی لکھنا چاہیے۔ اگر حالات زندگی ہے بس اتنا ہی لکھنا ہے۔ اگر حالات زندگی اور خصوصیات کلام، تو حالات زندگی میں تھوڑا اور اس میں سے تھوڑا جوڑنا ہے، تو وقت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ خصوصیات کلام: غالب نہ صرف اردو اور فارسی کے بڑے شاعر تھے، بلکہ ان کا شمار عالمی ادب کی چوٹی کے شعراء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ غالب کو صرف اردو اور فارسی میں ہی مہارت تو حاصل تھی ان دو زبانوں میں، تو بڑے شاعر تھے اردو اور فارسی کے۔ اپنے اردو کلام کو اس نے بے رنگ کہا ہے، بے رنگ، اور فارسی کلام کو نقش ہائی رنگ کہا ہے۔ یعنی کہ فارسی میں اگر غالب کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کی شاعری کو اگر پڑھنا ہے یا غالب کو اگر پڑھنا ہے تو فارسی کے کلام کو اس نے نقش ہائی رنگ کہا ہے اور اردو کلام کو بے رنگ کہا ہے۔ لیکن وہ صرف اردو اور فارسی کے بڑے شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ جو چوٹی کے عالمی ادب کے جو چوٹی کے شعراء ہے، جیسے کہ شیکسپیئر ہے، ورڈسورتھ ہے، یا باقی جو شعراء ہے جنہوں نے امیر خسرو ہے جنہوں نے نام کمایا ہے، تو اسی طرح چوٹی کے شعراء میں غالب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کا کلام ترجمے کی صورت میں دنیا بھر میں پہنچا۔ ان کا کلام صرف ہندوستان یا برصغیر میں نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہوا، اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، اور ترجمے کی صورت میں ان کا کلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ رشید احمد صدیقی، جو کہ محقق بھی ہے اور ناقد بھی ہے، یعنی کہ تنقید نگار بھی ہے اور تحقیق نگار بھی ہے، تو ان کا یہ قول صحیح ہے، ان کی یہ بات صحیح ہے کہ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی۔ تو رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ مغل دور جو تھا یا مغل سلطنت جو تھی، انہوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی: غالب، اردو اور تاج محل۔ ایک تو ہندوستان کو انہوں نے غالب دیا، یعنی کہ اسی دور میں غالب تھے، بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد بھی رہے ہیں غالب، اور اردو زبان پورے برصغیر میں بولی جاتی ہے، یہ بھی مغلوں کی دین ہے، اور تاج محل بھی مغلوں کی دین ہے۔ غالب کے کلام کی چند خصوصیات درج ذیل ہے۔ اب براہ راست ہم آتے ہیں اس پر کہ غالب کے کلام کی کیا خصوصیت ہے۔ مرزا کی یہاں پہ اس کو میں نے مختصر کیا ہے تاکہ آپ کو وقت کا ضیاع نہ ہو جائے یا وقت کم نہ پڑے، تو میں نے اس کو مختصر کیا ہے یہاں۔ مرزا کے کلام کا سب سے نمایاں جوہر ان کی لطیف ظرافت اور شگفتہ مزاجی ہے۔ ایک تو اس نے بوجھل الفاظ سے ان کی زبان انہوں نے ان کے کلام میں لطافت ہے اور ظرافت ہے، یعنی کہ ہنسی مذاق کا عنصر ان کے کلام میں بہت پایا جاتا ہے۔ مثلا اس کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے: ان کے آنے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ جب غالب بہت علیل تھا اور جو ہی لوگ اس کو خبر گیری کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے کہ بس یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن جب ان کا محبوب اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پہ تھوڑا مسکراہٹ آئی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اچھا ہے، کہ شاید یہ بہانہ کرتا ہے بیماری کا۔ تو یہ اس میں ظرافت ہے، اس میں لطافت ہے۔ بات کو ایک اچھوتے خصوصیت نمبر 2، بات کو ایک اچھوتے انداز سے بیان کرتا ہے، وہ ایک نرالے انداز ہے، اس کا انداز بیان نرالا ہے، معمولی مضمون کو بھی شعر میں باندھ دیتا ہے۔ اگر کوئی معمولی بات بھی ہو اس کو بھی وہ شعر کے سانچے میں ڈال دیتا ہے، اس پر بھی شعر بنتا ہے، یعنی کہ اگر عام سی بات بھی ہو۔
اور اس میں نیاپن اور انوکھا انداز پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس عام سی بات میں بھی کچھ نیاپن اپنے انداز بیان سے اس میں کچھ نیاپن اور اس میں انوکھا انداز، نرالا انداز اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ غالب اگر معمولی مضمون یا عام بات بھی اگر وہ کرے تو وہ بھی مزے سے خالی نہیں ہوتی، اس میں بھی ندرت، نیاپن ہوتا ہے اور انوکھا انداز اس میں پایا جاتا ہے۔ غالب کی بات ہر ایک کو اپنی ہی کہانی معلوم ہوتی ہے، تو جب وہ شعر کہتا ہے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ میرے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے یا میرے دل کی ہی بات کہی ہے۔ مثلا غالب کہتا ہے عشق نے غالب کو نکما کر دیا، عشق نے غالب کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو آج بھی ہر کوئی جس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے حسن و عشق کے میدان میں، جب کسی کو ناکامی ہاتھ لگتی ہے یا جب پریشان حال رہتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ شعر نکلتا ہے، عشق نے غالب کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو غالب کی چوتھی خصوصیت فکر کی گہرائی اور حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز بیان ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیت اس کے کلام میں گہرائی ہے، یعنی کہ سطحی طور پر ہم غالب کے کلام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس کو سمجھ میں کبھی دشواری بھی ہوتی ہے۔ اس میں فکر کی گہرائی بھی ہے اور حکمت سے بھرا ہے اور فلسفیانہ انداز بیان بھی اس کے کلام میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ پانچویں خصوصیت غالب کی شاعری میں مصوری ملتی ہے۔ غالب کی شاعری میں مصوری ملتی ہے، یعنی کہ وہ اس طرح شعر بیان کرتا ہے یا اس طرح کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے کہ وہ تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلا ان کے آنے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو اس شعر سے انسان کے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے، ایک تصویر انسان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے کہ کس طرح غالب بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا بیماری کی حالت میں، اور جب اس کا محبوب داخل ہوا تو اس کے چہرے پہ کس طرح کی مسکان آئی۔ ایک تصویر انسان کے ذہن میں بن جاتی ہے یا انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر گھومنے لگتی ہے۔ خصوصیت نمبر 6، ان کے اشعار میں تہ در تہ معنی ہوتے ہیں۔ تو ان کے اشعار میں تہ در تہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک قریب کا معنی اور ایک بعید کا معنی، جس کو ہم ابہام کہتے ہیں یا ایہام گوئی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے شعر میں اگر ہم دیکھیں گے اس کے سطحی معنی بھی ہوتے ہیں اور جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے تہ میں اور بھی معنی چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیکچر نمبر 2 ہمارا تھا اس موضوع کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے آج کے 2 لیکچرز میں ہم نے غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی اور خصوصیات کلام پر ہم نے لیکچر نمبر 2 میں روشنی ڈالی۔ باقی وسلام۔